تدبر اور تذکیر بہت زبردست بات ہے، اور یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے، اور ہر مطلب ایک ایک آیت میں، ایک ایک چیز میں اتنا پازیٹیولی کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ ہم نے سورہ کہف کا پہلی آیت ہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پہ نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، سمجھنے کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ اور بہت سی جگہوں پہ نبی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا، آسان کر دیا، اس میں تدبر کرو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ تو سب سے پہلے غور و فکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بہت بڑھتا ہے۔ اگر آپ مطلب ریسنٹلی میں نے ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت فیمس آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ورڈ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک اعراب، ایک ایک مطلب ہر چیز بہترین ہے۔ اب یہ اس آیت میں دیکھیں کہ ورڈ یوز ہوا ہے ذائقہ کا، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب کافی سارے مطلب ورڈ جو ہے نا یوز ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذائقہ ہی کیوں چکھا، مطلب ذائقہ چکھنا کا ورڈ ہی کیوں یوز کیا؟ اس میں بہت سی حکمت ہے، ہر بندہ اپنے سٹائل سے تدبر کرے گا۔ تو میں نے جب اس میں سوچا کہ ذائقہ جو ہے نا وہ بیسیکلی سیم چیز کا سیم ٹائم پہ، سیم مطلب وے میں، سیم لوکیشن پہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں پیاس لگی ہو اور جب ہم باہر سے گرمی سے تھکے ٹوٹے آئیں اور پھر ہم پانی پئیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے قطرے کا، پھر دوسرے قطرے کا، پھر تیسرے قطرے کا، یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہی اے سی میں ہوا، اسے پانی کی پیاس ہی نہیں لگتی، وہ بس زبردستی پیتا ہے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ گردوں کا جو ہے نا تھوڑا سا واش وغیرہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے وہ باہر سے آتا ہے پانی پیتا ہے تو بہت زبردست قسم کی اس کی جو ہے نا جو یوٹیلٹی ہے واٹر کی وہ میکسیمم ہوتی ہے فار دا فرسٹ ڈراپ، اس کے بعد وہ۔ اسی طرح اگر کھانے کی مثال لیں تو ایک بندہ ہے جس کے پاس ہر وقت کھانے پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ سب کچھ، اور اسے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یار یہ کھانا نہیں کھانا، اب اس کو اس کی کریونگ ہوتی ہے زیادہ، اور وہ کھاتا ہے تو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ اسے لگتا ہے یار یہ مجھے نا نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک مزدور ہے 6 دن بعد 10 دن بعد مطلب جتنے بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور پھر ایسے کھاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح نیند ہے، کوئی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کوئی جو ہے ایسے سوتے ہیں گھوڑے بیچ کے، جس کے مطلب جب سوئے تو پھر سوئے۔ تو ہر چیز کا نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو موت کا بھی سیم موت ہے، سیم سب چیز ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ ہے۔ اب جس نے نیک عمل کیے ہیں، ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے سب کچھ، تو موت کا اس کو ٹیسٹ آئے گا کہ یار مجھے میرے رب سے ملنا ہے، اسے جلدی ہوگی کہ یار ہاں یار ہاں یار ہاں، جب جانا ہی دوست کے پاس ہے۔ اور جس نے ساری زندگی گزاری دنیا میں، دنیا کے لیے وہ بھاگتا رہا، دنیا کے لیے اس نے مطلب رشوتیں لی، سود کھایا، یہ جب موت آنے لگے گی تو وہی موت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے عالیشان محل میں بیٹھا ہو اور بڑی عالیشان بیڈ کے اوپر ہو، لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہے اس سے ڈیفرنٹ طریقے سے آئے گا۔ اسی طرح ہے جو تھوڑا سا تذبذب، کبھی توبہ، کبھی یہ وہ، اس کو اور آئے گا۔ اسی طرح ہر بندے کو موت کا ایک جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ساری چیز جب آپ تدبر کرتے ہیں نا، ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار میرے رب نے کتنی خوبصورت باتیں کی۔ اب ایک اور آیت میں نے جب پڑھی سورہ رحمان کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، یعنی کہ ہر شے کو موت آنی ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، اور باقی جو رہ جانا ہے نا وہ صرف رب ذو الجلال کی جو ہے ذات، اس نے باقی رہ لینا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ تینوں چیزیں کتنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی کتنی بہترین بات ہے کہ ہم سب کو موت آ جانا،
اور اللہ کا ہمیشہ رہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بیکاز اگر فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ ساری مطلب اسے موت ہی نہ آئے، اب وہ بچے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، کھانا ہے کھانا کر رہا ہے، پینا ہے، معاش، یہ وہ، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اور تھک گیا ہے، اب وہ مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کا باقی رہ جانا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دینی ہے، اسے ایک جگہ دینی ہے جہاں پہ جو ہے اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں، جہاں پہ اس کا مطلب اس پوری نظام کو چلانا ہے۔ تو اگر یہ کسی اور کو دے دیا چاہے یہ ذمہ داری، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں کی عنایات میں سے ایک ہے کہ انسان کو موت آنا، ہر شے کو موت آنا، اور پھر ایک ایسی جگہ پہ اس کو رہنا جہاں پہ پھر کبھی موت نہ آئے، تاکہ وہ بور بھی نہ ہو، تاکہ وہ ہمیشہ جو ہے نا انجوائے کرتا رہے، اور اس سے یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ لے لی جائیں۔ اب پھر اس کی اپنی مزے کی زندگی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، مطلب 30 40 50 میکسیمم، اس کے بدلے، اس کی محنت کے بدلے وہ ابدی زندگی اسے مل رہی ہے، اور اللہ پھر اس کا خیال کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح مطلب ایک اگر دیکھا جائے تو مطلب مظلوم ہے نا، چلو کچھ عرصہ ہی اس پہ ظلم ہوا اور وہ مر گیا، اور پھر اب اسے ابدی زندگی مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظالم جو ہے، اب اس کے ظلم کے لیے بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مظلوم دیکھے، فار ایگزامپل کسی نے کسی کا ریپ کر کے اسے مار دیا، یا کسی نے قتل کر دیا، یا کسی نے کچھ ایسا کیا کہ وہ بیچارہ جیل میں سڑتا رہا، یا یہ وہ، مطلب کتنی دشمنیاں نبھائی، اب اس کو سزا دینے کے لیے یہ جگہ کافی نہیں ہے۔ اس کو سزا دینے کے لیے لازمی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہمیشہ اس کی سزا رہے، اور پھر وہ بندہ دیکھے کہ یار ہاں اس کو سزا مل رہی ہے، میرا رب بہت بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور وہ واقعی جگہ ہوگی۔ تو یہ آیتوں میں تدبر کرنا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی پھر بندے کو جو مزہ آنا، سرور آنا شروع ہوتا ہے نا قرآن پاک کا، احادیث کا۔ اب بہت سی احادیث، مطلب اتنی خوبصورت احادیث ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار میں نے تو پڑھا ہی نہیں، کاش میں پہلے پڑھتا، کاش میں۔ ایک حدیث ہے کہ 3 بندوں کی دعا بات اللہ سنتا تک بھی نہیں ہے، مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک وہ جو لین دین کرے اور اسے لکھے نہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے یا 281 ہے، جس میں پورا ایک وہ ہے کہ کس طرح لین دین کرنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، کون سا لکھنے والا ہو، یہ وہ سب کچھ۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے مطلب دوسرے بندے کا جس کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے نصیحت نہ کرے یا طلاق نہ دے دے۔ اور تیسرا وہ جو بے وقوف کے ہاتھ اپنا مال سپرد کر دے۔ تو کتنی یونیورسیلٹی ہے ایک ایک آیت میں، ایک ایک حدیث میں، ایک ایک چیز میں۔ اسلام دا موسٹ پرفیکٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ پروفٹ ان دا ورلڈ، اللہ بے مثال لاسانی ہے، وہ اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، معبود برحق ہے۔ قرآن پاک دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ، خلفاء راشدین دا بیسٹ کیلفز ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے، اہل بیت دا بیسٹ فیملی ان دا ورلڈ۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں ان میں تدبر ہی کریں گے تو ہی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کی گریٹنس کیا ہے۔ اور بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ تدبر کرو، اس کو انالائز کرو، اس کو اتنا پازیٹیو لو نا کہ دل اس پہ جو ہے نا ایک دفعہ جم جائے گا، یار ہاں یہ۔ اور جب تدبر کرنے کے بعد دل جمتا ہے نا، پھر بندہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔